بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے 3-4 دنوں سے قومی اسمبلی میں جو ہنگامہ آرائی کی، جو وہاں پر ہلڑ بازی کی، جو گالم گلوچ اسمبلی میں دوران تقاریر دیکھنے میں آئی، اس سے ایک بات واضح ہو چلی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف نے قومی اسمبلی میں یا پارلیمان میں حکومت پر دباؤ بڑھانا ہے، اور اس کا اصل مقصد ایک ہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح بانی پی ٹی آئی کے لیے کوئی نہ کوئی بڑی رعایت یا رعایتیں حاصل کی جائیں۔ اس حوالے سے اب پاکستان تحریک انصاف کی ایک پالیسی سامنے آئی ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو چند دن پہلے میں نے اپنی ایک ویڈیو میں یہ تبصرہ کیا تھا، تجزیہ کیا تھا کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف چومکھی لڑائی لڑ رہی ہے، لیکن اب اس پالیسی کو تبدیل کر لیا گیا ہے، یا یوں کہیے کہ اس پر بھی یو ٹرن لے لیا گیا ہے۔ اب پاکستان تحریک انصاف نے یہ اصولی فیصلہ کر لیا ہے کہ اب وہ کم از کم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ محاذ آرائی نہیں چاہے گی، البتہ حکومت کو دباؤ میں رکھے گی۔ اور یہ اس پالیسی کا ایک پس منظر ہے کہ انہیں معلوم ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے بیر رکھ کر پاکستان میں کوئی سیاسی جماعت اپنے وہ اہداف حاصل نہیں کر سکتی جس کی کسی بھی سیاسی جماعت کو خواہش ہو سکتی، اور سب سے بڑی خواہش اقتدار کا حصول ہے۔ اس حوالے سے خیر بہت لمبی چوڑی پھر بات ہو جائے گی، لیکن میں مختصراً یہ بتاؤں گا کہ سب کو معلوم ہے کہ کس سیاسی جماعت کی پشت پناہی ان یوٹیوبرز کو حاصل تھی، یہ ہے جو کہ صبح و دوپہر شام ریاست پاکستان کے مختلف اداروں پر کیچڑ اچھالتے ہیں، تضحیک کرتے ہیں، ہرزہ سرائی کرتے ہیں، یہاں تک کہ گالم گلوچ سے بھی باز نہیں آتے، اور اس میں پاک فوج اور عدلیہ کے ادارے سر فہرست ہیں۔ اس میں بہت سے یوٹیوبرز ہیں، اور فی الحال پاکستان تحریک انصاف نے 2 یوٹیوبر سے اپنی لا تعلقی کا اعلان کیا ہے، اور یہ دونوں یوٹیوبرز پاک فوج کو گالیاں دیتے ہیں، پاک فوج کے اندر بغاوت کے عناصر، یا بغاوت کے عناصر تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن بغاوت کو اکسانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ باور کروانے کی کوشش کرتے ہیں اپنے اپنی ہر ویڈیو میں کہ فوج کے اندر آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ نہ صرف آرمی چیف بلکہ دیگر جرنیلوں کے بھی خلاف ہیں، اور وہ ان کو اپنے ذرائع کے طور پر خاموش مجاہد کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ ان میں سر فہرست ہیں میجر ریٹائرڈ عادل راجہ اور کیپٹن ریٹائرڈ حیدر مہدی۔ عادل راجہ برطانیہ میں مقیم ہیں، اور وہاں پر بھی ان کو مقدمات کا سامنا ہے، اور حیدر مہدی کینیڈا میں مقیم ہیں۔ یہاں تک کہ یوٹیوب نے عادل راجہ کے جو ان کا یوٹیوب چینل تھا اس کو بین کر دیا، لیکن اب وہ حیدر مہدی کے پروگرام میں آ کر اپنا وہی ایجنڈا فالو کر رہے ہیں، یا اس کو پروپیگیٹ کر رہے ہیں جو وہ پہلے کرتے تھے۔ اس کی پاداش میں اب میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا کہ وہ پاکستان سے کس طرح گئے عادل راجہ وغیرہ، لیکن یہ ان کو عمران خان کی بھرپور حمایت اور سپورٹ حاصل تھی، دونوں کو۔ ایک تیسرا نام بھی ہے، اس کا بھی میں ذکر کرتا ہوں، لیکن اب میجر عادل راجہ اور یہ جو حیدر مہدی ہیں، ان سے پاکستان تحریک انصاف کے 2 رہنماؤں یعنی شیر افضل مروت اور اسد قیصر نے لا تعلقی کا اعلان کیا۔ اس حوالے سے باقاعدہ ایک ویڈیو بیان جاری ہوا ہے، اور یہ کہا گیا کہ ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ جو کچھ کہتے ہیں وہ ان کی ذاتی رائے ہے، پاکستان تحریک انصاف کی رائے نہیں ہے، وہ نہ پاکستان تحریک انصاف کا بیانیہ ہے، پاکستان تحریک انصاف کا بیانیہ پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل سوشل میڈیا ہینڈل یا اکاؤنٹ سے شیئر کیا جاتا ہے، لہٰذا لوگ ان کو نہ فالو کریں۔ اب ظاہر ہے ان کی فالوئنگ میں کمی بھی آئے گی۔ پی ٹی آئی ظاہر ہے، میں آج اگر پی ٹی آئی کا کوئی رہنما یا سوشل میڈیا پر یہ کہہ دے کہ آپ نے پوائنٹ بلینک ود ابرار رشید یہ دیکھنا ہے کہ یہ ایک دبنگ جرنلسٹ ہے، اگر میں
ان کی ہر ہاں میں ہاں ملانا شروع کر دوں تو آپ دیکھیے گا کہ ودن 2-3 ڈیز میرے سبسکرائبرز یا فالورز بھی لاکھوں میں ہو جائیں گے، میری ہر ویڈیو کا ویوز بھی لاکھوں میں ہو جائیں گے، لیکن آبویسلی مجھے اس کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ اس سے یاد آیا کہ اگر ابھی تک آپ نے ویڈیو کو چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے گا، جو بیل آئیکن اس کو بھی پریس کر دیجئے گا، گھنٹی کے بٹن کو یعنی ٹلی بجا دیجئے گا۔ تو میجر اب ان سے میجر کا رینک چھن گیا ہے۔ گزشتہ سال 7 اور 9 اکتوبر کو ان دونوں سابق فوجی افسران کو بالترتیب 14 سال اور 12 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی ایک ملٹری کورٹ کی جانب سے، اور ان پر الزام یہ تھا کہ وہ فوج کے اندر بغاوت، فوج کے خلاف نفرت اور اس طرح کی بلکہ وار کا لفظ استعمال کیا گیا، اور انسائٹمنٹ ٹو وائلنس یعنی تشدد کی طرف اکسانا، یہ تمام، اور یہ 9 مئی کے حوالے سے یہ سارے واقعات ہیں۔ چونکہ دونوں سابق آرمی آفیسرز تھے لہٰذا ان کو 14 سال قید بامشقت عادل راجہ کو اور حیدر مہدی کو 12 سال قید بامشقت سنائی گئی۔ اسی طرح جون میں ان دونوں کے خلاف دہشت گردی کے مقدمات اسلام آباد کی عدالت میں اسلام آباد کے ایک تھانے میں درج کیے گئے۔ ایک اور یوٹیوبر ہے جس کا نام ہے معید پیرزادہ، ڈاکٹر معید پیرزادہ، آپ سب جانتے ہیں پاکستان میں اینکر پرسن رہے ہیں، تو ان کے خلاف بھی مقدمہ درج ہے، لیکن ان سے لا تعلقی کا اظہار نہیں کیا گیا۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ اس وقت امریکہ میں جو پی ٹی آئی کی لابینگ فرمز کام کر رہی ہیں وہ باقاعدہ معید پیرزادہ کو فنڈنگ کرتی ہیں، اور معید پیرزادہ نہ صرف اپنے یوٹیوب اور ٹویٹر ہینڈل سے یا اپنا جو ان کا ایک ویب پیج ہے یا ویب سائٹ ہے اس سے پی ٹی آئی کے موقف کو پروموٹ کرتے ہیں، بلکہ پاکستانی اداروں کے خلاف مسلسل، ایک اور بھی ہیں لیکن وہ یوٹیوب پر نہیں ہے، لیکن یہ معید پیرزادہ مسلسل پاکستانی فوج، پاکستانی عدلیہ، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ، پاکستانی سیاسی رہنما، ان کے خلاف زہر اگلتے رہتے ہیں۔ یہی نہیں، وہ انسٹرومنٹل ہیں امریکہ میں اس کام میں کہ وہ مختلف اپنے یوٹیوب چینلز کے ذریعے، ٹویٹر کے ذریعے، ایکس یعنی کے ذریعے وہ امریکہ میں مقیم پاکستانیوں کو اکسا رہے ہیں کہ آپ اپنے سینیٹرز کو، کانگریس مین کو خط لکھیں کہ وہ اپنے صدر کو خط لکھیں، یعنی وہ سینیٹرز وہ ایک پٹیشن یا ایک اپیل کریں کہ پاکستان کی حکومت کو تسلیم نہ کیا جائے۔ دوسری جانب جو امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس نے کہا ہے کہ جی ہم ویلکم کرتے ہیں نئے وزیر اعظم کو، ان کے ساتھ اور نئی حکومت کے ساتھ مل کر ہم کام کرتے رہیں گے، جو پاکستان کو چیلنجز درپیش ہیں اس میں ہماری کوشش اور خواہش ہوگی پاکستان ان میں سے نکل جائے، یعنی تعاون۔ وہ ایسا پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں، ایسا ہوتا نہیں ہے سفارتکاری میں کہ کسی ایک سیاسی جماعت کے کہنے پر ایک سپر پاور ایک ریجنل امپورٹنٹ ملک کے ساتھ اپنے تعلقات کو ایسے ختم کر دے جیسے ایران اور نارتھ کوریا کے ساتھ۔ آپ یقین کیجئے کہ امریکہ ایران اور نارتھ کوریا کے ساتھ بھی گفتگو میں انگیج ہے، طالبان کے ساتھ بھی ہے، تو پاکستان تو اس کا حلیف رہا ہے، پاکستان کے ساتھ ایسا نہیں کرے گا کہ یہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ آپ کی ریلیشن شپ ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے لیے یا اپنی جماعت کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے دل میں نرم گوشہ پیدا کرنے کے لیے یہ بارش کا پہلا قطرہ تو ثابت ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ بات سب کو جان لینی چاہیے، اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ 9 مئی کے واقعات، 9 مئی کے میں ملوث ملزمان کو پاک فوج کبھی معاف نہیں کرے گی۔ اگر ایسا ہوا تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ان کے لیے خدا نخواستہ ایک بہت بڑی تباہی کا پیش خیمہ ثابت ہوگا کہ پھر آئندہ کوئی دوسری سیاسی جماعت، کوئی گروہ، کوئی جتھا اس سے بڑی گھناؤنی یا مذموم حرکت کر سکتا ہے۔ لہٰذا جس طرح جی ایچ کیو پر دہشت گردوں نے حملے کیے ماضی میں، جس طرح اس جماعت کے کچھ لوگوں نے ایسی حرکتیں کیں، تو پھر ظاہر ہے ان کو بھی ایسے ہی ٹریٹ کیا جانا چاہیے۔ لیکن بات وہی ہے کہ پی ٹی آئی کی پالیسی یہ ہے کہ 2 سے تو کنارہ کشی یا علیحدگی یا لا تعلقی کا اعلان کیا گیا ہے 2 یوٹیوبر سے،
لیکن جو باقی دو ہیں جن میں سر فہرست معید پیرزادہ، دوسرے نمبر پر ڈاکٹر شاہین صاحب، وہ ڈاکٹر نہیں ہیں، شاہین صاحبائی جو کہ واشنگٹن میں بیسڈ ہیں، ان سے لا تعلقی کا اعلان نہیں کیا گیا۔ اور شاہین صاحبائی تو اس حد تک چلے گئے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں وہی بنگلہ دیش والی صورتحال بن جائے گی، وہ ایک دن علیحدگی کا اعلان ہو سکتا ہے، وہ ایک دن اس طرح خدا نخواستہ۔ جن لوگوں کی سوچ پاکستان کے بارے میں ایک جماعت کی محبت میں ایسی ہو جائے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان کی پاکستان کے بارے میں زیادہ محبت ہے یا امریکہ میں حاصل ہونے والے یا وصول ہونے والے وہ جسے گرین بیک کہتے ہیں یا ڈالرز کے۔ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کچھ بھی فرق نہیں پڑنا، نہ عادل راجہ زہر اگلنے سے باز آئے گا، نہ حیدر مہدی زہر اگلنے سے باز آئے گا۔ البتہ پی ٹی آئی نے اپنی طرف سے ایک حجت تمام کی ہے، اب دیکھتے ہیں اس کا نتیجہ کیا سامنے آتا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ اب وہی عادل راجہ اور حیدر مہدی ان کی توپوں کا رخ شیر افضل مروت اور اسد قیصر کی جانب ہو جائے۔ دیکھیے اور انتظار کیجیے۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔